أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میری بہنیں، آج کا جو سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے 177، ٹھیک ہے؟ چلے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوا لما، آ کیا، وا اور لما بھلا، یعنی کیا بھلا جب، اوا لما کیا بھلا جب، اصابتکم تمہیں پہنچی مصیبت، مصیبت پہنچی تم کو، اصابتکم تم کو پہنچی مصیبت، مصیبت، ہاں مصیبت پہنچی تم کو، کیا بھلا جب مصیبت پہنچی تم کو، قد اصبتم تو البتہ کیا ہے، تم نے کیا کری، پہنچا چکی، مثلیہا اس سے دگنی، یعنی تم نے کیا کیا، اس سے دگنی پہنچائی تھی۔ قل تم اور تم کہتے ہو، کیا انا ھذا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے۔ قل آپ کہہ دیں، ہوا من عندی انفسکم، ہوا یہ ہو من سے عندی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں سے۔ آپ کہہ دیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی نفسوں کی ہے، اپنی لائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کل شعین قدیر، اللہ پر کل شعین ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری بہنیں، یہاں جو یہ آ جو ہے نا، یہ حرف استفہام ہے، سوالی اظہار تعجب کے لیے آتا ہے۔ کیا اور واو تو واو مطلب اور، کیا اور، یعنی جب تم کو ایک مصیبت پہنچی تو تم کیا ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے نا، بہت دکھی ہو گئے۔ جنگ احد میں جب تم کو تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی تو تم کیا ہوئے، بہت تم دکھی ہو گئے، تم کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، بہت غمگین ہو گئے اور بہت شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے کہ یہ نہیں تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قد اصبتم مثلیہا، تم نے بھی تو اس سے پہلے دگنی ان کو پہنچا چکی ہیں، ہاں تم نے اس سے پہلے دگنی پہنچائی تھی نا۔ کس میں؟ جنگ بدر میں نا، 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار کیے گئے تھے نا جنگ بدر میں، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو تم کیا سوال کر رہے، تم کیا کہہ رہے، قل تم انا ھذا، تم کیا پوچھ رہی کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی، کیونکہ تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری بھی باری آئے گی۔ اور کس وجہ سے؟ خاص طور پر اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کبھی ہماری بھی باری آئے گی، کبھی ہماری بھی نوبت آئے گی، کبھی ہم کو بھی تکلیف پہنچے گی، کبھی ہم میں سے بھی کوئی شہید ہوگا۔ تو دین کا کام کرنے والوں میں عموماً ایک کوتاہی، کمی یہ پائی جاتی ہے، وہ کبھی کبھی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس طرح، کیسے شکار ہوتے ہیں؟ ہم چونکہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے راستے میں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی ہے، ہم تو حق کے لیے نکلے ہیں نا، اس سے ہماری منزل تو بس آسان ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہاں کہ کبھی ہمیں بھی شکست ہوگی، اور آپ چونکہ ساتھ میں ہیں اس لیے سب خیر ہی خیر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی ایسے خوش فہمیاں جو انسان کو کیا کر دیتی ہے، سست کر دیتی ہے،
اور انسان سوچتا کیا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کے راستے پر ہوں، لہٰذا بس خالی خالی توکل ہی کافی ہے، یعنی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہو جائے گا کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میری بہنیں آپ بتائیں کوئی کام خود سے کیسے ہو جائے گا جب تک کہ ہم کریں گے نہیں؟ حق کے راستے میں نکلنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ ہم حق پر ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، اور کیا سوچتے ہیں ہم کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں نا تو کامیابی ضروری ہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر جیسے ہم کسی دینی مجلس میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ہاں کوئی دین کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ہے، تو کیا احتیاط کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم جیسے تیسے راستے سے گزر جائیں اور کچھ احتیاط نہ کریں، ہم سوچیں کہ ہماری پرس میں قرآن ہے، ہم دین کا کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ ہمیں کوئی ہم لڑکھڑائیں گے، نہ ہم گریں گے، نہ کچھ نہیں ہوگا، ہم جیسے تیسے چلے جائیں، نہیں، ہاں، اور یہ سوچیں کہ ہمارے بیگ میں قرآن رکھا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں، ہمیں احتیاط لازم ہے، ہمیں دیکھ کر راستہ کراس کرنا ہے، کون سی گاڑی آ رہی کون سی جا رہی، ہمیں احتیاط لازم ہے۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں یہی بات کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خود ہی اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ایسا سوچتے ہیں نا، اس لیے یہاں جو کہا جا رہا ہے جنگ احد میں جب مسلمانوں کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی طرف دھیان، جب ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا بھی کچھ قصور ہے، کہنے لگے انا حاضہ، کہاں سے آئی یہ کہاں سے آ گئی؟ مطلب وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اوور کانفیڈنس ہے نا۔ تو میری بہنیں، مومن اوور کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے کام لیتا ہے، جذبوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تدبیر بھی کرتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، پھر جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، کہاں سے آئی ہے شکست؟ تمہارے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے، تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے کہ تم نے تاکیدی حکم کے باوجود مورچہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جسے چاہے جتوا دے، جسے چاہے ہروا دے، ہرا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مدد نہیں کرتا کہ تم غلطی پر غلطی کیے جاؤ اور صرف تم اس کا نام لیتے ہو تو اس بنا پر وہ تمہیں کامیابی دے دے اور تم کوئی محنت اور کوئی کوشش نہ کرو۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی میری بہنیں کہ جب شکست ہوتی ہے نا تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے، یعنی جب ناکامی ہوتی ہے تو انسان کو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ اگر صرف فتح ہی فتح ہو تو انسان کیسے اپنی اصلاح کرے گا نا، کیسے اس کو اپنی غلطیاں درست کرے گا؟ لیکن اگر کوتاہی کے باوجود کامیابی ہوتی جائے تو کسی وقت بڑی ٹھوکر انسان کو لگ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر مومن کو تدبیر سے کام لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ اللہ کے بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی کوشش چھوڑ بیٹھو، یعنی ہر شخص کو اپنی کوشش کرنا چاہیے، اور شکست اور فتح تو انسان کی لگا ہی ہے زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے شکست دے، جسے چاہے فتح دے۔ چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 166 دیکھ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وما اصابکم، اور جو بھی تمہیں پہنچا ہے، یوم اس دن، تقل جمعان، کس دن؟ جب دو جماعتیں کیا تھی؟ ملی تھی، یعنی کیا مطلب ہے؟ اور جو بھی پہنچا تمہیں اس دن جب دو جماعتیں ملی تھی تو وہ کس کے اذن سے؟ فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے تھی۔ اور وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لے اللہ کیا؟ مومنین کو۔ جو بھی شکست مسلمانوں کو جو ہوئی تھی وہ کس کے اذن سے ہوئی تھی؟ اللہ کے اذن سے ہوئی تھی نا، فبإذن اللہ۔ کیوں ہوئی تھی؟ تاکہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی انحراف نہ کرے، کوئی منحرف نہ کرے۔ اور ایک وجہ کیا تھی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے مومنین کو۔ یعنی اللہ کی ایک اور مصلحت یہ بھی تھی کہ کیا مصلحت تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مومنین کو جان لے۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو، کن کو؟ جو منافق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی جان لے، اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی جان لے۔ تو اس طرح کی جب آیت آتی ہے نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو ان باتوں کا علم ہو جائے کہ کون مومنین ہے، کون منافقین ہے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اس شکست میں بہت سے لوگوں کے پول کھل گئے، اور جو شخص ایمان کے جس درجے پر تھا
نکھر کر سامنے آ گیا، مومنین بھی سامنے آ گئے اور منافقین کا بھی پتہ چل گیا کہ کون مومنین ہے کون منافقین ہے نا۔ اور اس کے بعد یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا بھی پول کھل کر سامنے آ گیا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا نا، تو اس جنگ میں اس کا نفاق کھل گیا۔ ہاں، اس نے کیا کیا، بیچ راستے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا نا، وہ بھی تو اپنے 300 لوگوں کو ساتھ ملایا تھا نا، لیکن کیا بیچ راستے میں چھوڑ کر وہ نکل گیا، اس کا ہے نا منافقانہ پن بھی پتہ چل گیا نا۔ آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ وقیل لہم، اور ان سے کیا کہا گیا، کہ کیا کہا گیا، وقیل لہم، ان سے کہا گیا تعالو، آؤ، کیا کرنے کے لیے، آؤ، قاتلو، جنگ کرو، کہاں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور ان لوگوں سے کہا گیا، کس سے کہا گیا، منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کیا کرو، اوید کیا فاؤ، یعنی دفاع کرو، یا آؤ جو ہے یا ہے، ہاں، ادفعوا، دفاع کرو۔ ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم جنگ نہیں کر رہے ہو، ہاں، تو تم کیا کرو، دفاع کرو۔ تو قالو، تو کیا کہنے لگے، لو نعلمو، لو اگر، نعلمو ہم جانتے ہوتے، قتالن جنگ، یعنی اگر ہم جنگ جانتے ہوتے، یہ کون کہہ رہا ہے، منافقین کہہ رہے ہیں، اگر ہم جنگ جانتے ہوتے تو کیا کرتے، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری، ہم وہ، للکفر، کفر میں، یومئذ، اس دن، یعنی اس دن وہ کیا تھے، اقرب و قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمان، ایمان سے، یعنی اس دن وہ ایمان کی بنسبت کیا تھے، کفر کے قریب تھے۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، یعنی اپنے منہ سے کیا کہہ رہے تھے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہ سے کیا کہہ رہے تھے، یعنی وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، ما لیسا، نہیں تھا، فی میں، قلوبہم، ان کے دل میں، یعنی وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے، یہ وہ بات اپنے منہ سے کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھا۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو کچھ وہ چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو جنگ نہیں کرنا، کم از کم مدافعت ہی کر لو، مورچہ بند ہی ہو جاؤ، تو یہاں بھی دیکھیے نا، دفاع کے یہاں دو مطلب ہے، ایک یہ کہ مسلمان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، یعنی واپس نہیں جاؤ، لشکر میں شامل ہو جاؤ، تاکہ کیا ہوگا، مجموعی تعداد، یعنی جب اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر دشمن کیا ہوگا، مرعوب ہو جائے گا تعداد کو دیکھ کر۔ اور دوسرے کیا مطلب ہے کہ جا کر کم از کم مدینے کا، شہر مدینے کا دفاع کرو اور مسلمانوں کے گھر کی حفاظت کرو۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، ہاں، وہ بات کہتے ہیں کہ قالوا نعلم قتالا، اگر ہم جنگ جانتے ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ یعنی کیا کہنے کا مطلب ہے، وہ دراصل لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، زبان سے وہ اور بہانے کر رہے تھے، دل میں کچھ اور ہے، وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو میری بہنیں یہاں بھی دیکھیے اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ لڑائی ہوگی ہی، مطلب کیا وہ کہہ رہے تھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے۔ تو میری بہنیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ کافر اتنی دور دراز سے آئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے، بدر کے انتقام کی آگ بھی سلگ رہے، بھلا وہ لڑے بغیر کیسے جا سکتے تھے، تو یہ بات تو ان کی غلط ہے نا۔ اور پھر ہے نا، وہ تو اتنی بولتے ہیں نا، اتنی نفرت اور اتنی آگ دل میں لیے ہوئے کہ جائیں، اس نیت سے آتے کہ مسلمانوں کا کچومر نکال دیں، پھر وہ کیوں نہیں لڑتے، ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو فنون جنگ سے واقف ہی نہیں، یعنی ہم کو جنگ تو کرنے آتی ہی نہیں، پھر ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل تنزیہ جواب تھا، کیوں، کیونکہ ان کا یہ مطلب تھا جب ہمارے مشورے کو مانا ہی نہیں، ان کا کیا مشورہ تھا کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے، تو کہنے لگے جب ہمارے مشورے کو مانا ہی نہیں اور ہمارے بجائے چند پرجوش نوجوانوں کے مشورے کو مانا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ یہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جائے گی، تو وہ کیا کہہ رہے تھے، جب ہمارے مشورے کو مانا ہی نہیں جا رہا ہے، چند پرجوش نوجوان کے مشورے کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو پھر ہم کیا کریں، تو وہی لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، ہم کیسے تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ فنون جنگ کا طریقہ جاننے والے تو وہ لوگ ہیں، ہم لوگ تھوڑی نہ ہیں، یعنی اس طرح سے وہ لوگ تنزیہ جواب دے رہے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی نا، ان کا کیا خیال یہ بھی تھا کہ ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے، کیونکہ دیکھو مسلمان ٹوٹل 1000 تھے نا، اور دیکھا جائے تو 1/3 وہ لوگ تھے، تو کیا سوچنے لگے اگر ہم الگ ہو جائیں گے تو یہ مسلمان جنگ جیت بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے واللہ عالم بما یکتمون، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الذین،
قالو، وہ لوگ جنہوں نے کہا، کس سے کہا؟ لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے کہا، وَقَعَدُوا، اور وہ کیا ہوئے؟ بیٹھے رہے، یعنی خود تو بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا کہا؟ ان بھائیوں سے کہا، ان بھائیوں کے لیے کہا یا ان بھائیوں کے لیے کیا کہا جو شہید ہو گئے نا؟ کیا کہا؟ لو، اگر اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو کیا ہوتا؟ ما قتلوا، تو وہ نہ مارے جاتے۔ ہاں، کیا کہ منافق کہہ رہے تھے کہ اگر وہ آج ہماری بات مان لیتے تو کیا ہوتے؟ وہ مارے نہیں جاتے۔ قل، آپ کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے؟ فَادْرَؤُوا، ہٹا کر دیکھو، ان سے انفسکم، یعنی اور انفسکم، اپنے آپ سے کس چیز کو ہٹا کر دیکھو؟ الموت، موت کو، یعنی تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دیکھو، بھگا کر دیکھو، ہاں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی جانوں سے، اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کر دیکھو نا، تم موت سے بھاگ کر دیکھو، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو تم موت سے بھاگ کر دیکھو نا۔ لیکن جہاد سے فرار کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی نا۔ ہاں بتائیے، کیا وہ لوگ جو جنگ نہیں کرتے ہیں کیا ان کو موت نہیں آتی؟ کیا وہ موت سے بچ جاتے ہیں؟ موت تو میری بہنیں سب کو آتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھ رہنے سے موت نہیں آئے گی، تو یہ کیا ہے؟ تمہاری غلط فہمی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے 169 آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہیں گمان کرو، اور گمان نہ کرو، الَّذِينَ، وہ لوگ، قُتِلُوا، مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مارے جائے ہیں انہیں کیا نہ سمجھو، ہاں، انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں کیا نہ سمجھو، امواتن، کہ وہ مردہ ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاؤن، بلکہ وہ کیا ہیں؟ حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ دراصل کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو میری بہنیں، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اسلام کے دشمن سے جنگ احد میں لڑے اور شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے نا، تو منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں وہ ضائع ہو گئے، ان کی موت کو ضائع ہونے والی موت کو قرار دیا۔ ان کا کیا خیال تھا کہ یہ مسلمان کیا کر رہے؟ بس صرف ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنی جان ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو تم موت سمجھتے ہو حقیقت میں وہی زندگی ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو۔ تو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں ان کے لیے موت نہیں رہتی ہے، بلکہ موت کیا بن جاتی ہے؟ زندگی بن جاتی ہے۔ کیونکہ شہداء کی اس زندگی کے بارے میں ہے نا کہ وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، یعنی شہداء کی اس زندگی کے بارے میں کہ وہ حقیقی ہے یا مجازی، اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے۔ اس سورہ البقرہ میں کیا آتا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ نا ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ زندگی کیا ہے، کیسی ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں، قرآن میں آتا ہے کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی انسان دنیا میں آنے سے پہلے موت کی حالت میں، یعنی انسان کے ساتھ دیکھیے 4 درجے ہیں۔ پہلے وہ مردہ تھا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھا، پھر دنیا میں آتا اس کو زندگی ملتی ہے، پھر دنیا میں پھر وہ مر جاتا ہے، ہاں، اس کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے۔ یہ 4 درجے ہیں، 4 اسٹیپس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میری بہنیں، شہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب موت کے بعد زندگی ملتی ہے، دنیا میں جب وہ زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو جب زندگی ملتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جب وہ شہید ہو جاتا ہے، جنگ کرتا ہے اور شہادت اسے نصیب ہوتی ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کی جو موت ہوتی ہے نا، وہ وقتی موت ہوتی ہے، یعنی وہ لمبی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فوراً اس کو اگلی زندگی مل جاتی ہے، جو آخر میں فرمایا ثم یحییکم۔ یعنی عام انسان کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ
پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ مردہ رہتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، پھر موت کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ برزخ کی پوری زندگی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے اٹھائے گا۔ تو یہاں جو ہوتا ہے جب شہدا کو جب موت آتی ہے، وہ اس کی جو برزخ کی جو بولتے ہیں نا کہ وہ مدت بہت ہی مختصر ہوتی ہے، بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے، موت کا جو وقفہ ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے اور اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے جیسے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے وہ مردہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخشتے ہیں، وہ دنیا میں آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کبھی وہ چند گھنٹہ ہی دنیا میں رہتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دنیا کی جو پیریڈ کی جو زندگی تھی وہ تھوڑی دیر کی تھی، چند گھنٹہ یا چند دن یا تھوڑے وقفے کی تھی۔ اسی طرح جو شہدا ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کی جو موت زندگی کے بعد جو موت کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، بہت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فوراً کیا کرتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ جنت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رزق کی بات کی ہے نا، ان کو اللہ کے یہاں رزق ملتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ شہدا کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ٹھیک ہے، شہدا کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، اس کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں کیا کرتی ہیں، جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر وہ ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہے سیر کرتے پھرتے ہیں۔ تو پروردگار نے اسے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں ہے تو کہا اے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور شہید ہوں۔ دیکھیں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ شہدا کی جو یہ فضیلت یہ ہے، یعنی شہدا کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور عالم برزخ یعنی موت والا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نا وہ ان پر نہیں آتا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے جو آیت آ رہی ہے وہ شہدا کے بارے میں ہی ہے۔ بات دیکھیے آگے آیت نمبر 170 میں دیکھ لیتے ہیں۔ فرحینا خوش ہو رہے ہیں، بما آتاہم اللہ، کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، ہاں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی خوش ہو رہے ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، کس کے بارے میں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری پا رہے ہیں، لم یلحقوا جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، بہم ساتھ اس کے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، من خلفہم ان کے پیچھے سے، یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ وہ اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں۔ تو آگے فرمایا جائے اللہ خوف علیہم کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ان کا کوئی رنج کا موقع ہے، یعنی ان کے لیے کیا ہے، کسی بھی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یستبشرون وہ خوش ہو رہے ہیں، بنعمت اللہ کی نعمت، ساتھ اللہ کی نعمت کی، یعنی وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت، من اللہ، بنعمت نعمت من اللہ، اللہ کی نعمت، یعنی اللہ کی نعمت سے وہ خوش ہو رہے ہیں، وفضل اور اللہ کی فضل کی وجہ سے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، لا یضیع نہیں ضائع کرتا ہے، کیا، اجر المومنین، کیا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الذین وہ لوگ جنہوں نے استجابوا کیا کیا، وہ لوگ جنہوں نے الذین استجابوا للہ ورسولہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر کیا کیا، لبیک کہا، کب، من بعدی اس کے بعد، ما اصابہم اس کے بعد کہ ان کو زخم، اس کے بعد کہ انہیں پہنچا کیا، القرح، ہاں اصابہم القرح اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا، للذین ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کیا کیا، احسنوا منہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم ان کے لیے کیا ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ 172 آیت ہے۔ دیکھیے بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ انعام و اکرام صرف ان لوگ کے لیے نہیں ہے،
جو فوت ہو چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، جو شہداء ہے، بلکہ اس کے مستحقی، انعام و اکرام کے مستحقی وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کس کے بعد کہ انہیں کیا پہنچا؟ انہیں زخم پہنچا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنگ احد میں جو شکست کھائے ہوئے صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے جنگ کے اگلے روز آپ کی پکار پر کیا کیا؟ لبیک کہا نا، اور ایک اور جنگ کے لیے نکل گئے۔ دیکھیے جنگ احد سے جب پلٹ کر مشرکین، پتہ ہے نا جب جنگ ہوئی تو مشرکین میدان چھوڑ کر فوراً نکل گئے نا، وہاں ٹھہرے نہیں، جبکہ طریقہ کیا تھا پہلے زمانے میں جنگ کا؟ جو فاتح قوم ہوتی تھی وہ وہاں رہتی تھی، ٹھہرتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈر ڈال دیا تھا، خوف ڈال دیا تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ جب وہ کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کیا کہا کہ ہم نے کیا حرکت کر دی، ہاں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو موقع ہم کو ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فوراً دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہمت نہیں پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ تھا، آپ کو بھی فوراً اندیشہ ہوا اور شک آیا کہ کہیں یہ لوگ واپس پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے آپ نے کیا، جنگ احد کے دوسرے دن ہی آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے کیا فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں اگرچہ نہایت ہی نازک موقع تھا مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے، سوچے جنگ کرے ہیں، شکست بھی ہوئی ہے، زخم بھی کھائے ہیں، صحابہ کرام 70 شہید بھی ہو گئے ہیں، سوچے کیسا علامہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہ جانثار جو صحابہ کرام تھے وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ الاسد تک گئے۔ یہ ہمراہ الاسد جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا، تو اس آیت میں کیا کیا گیا، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین جب مکے کی طرف لوٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا نا کہ کہیں وہ واپس آ کر پھر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے کیا فرمایا کہ کون ان کافروں کے تعاقب کرتا ہے، کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر بھی تھے اور زبیر بھی تھے۔ یہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کیا کیا، احسان کی روش اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو میری بہنیں یہ احسان کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں نا، احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسے سوچ لیں، ایسا محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ احساسات ہو جائے گا اس کا عمل دیکھیے کتنا انتہائی خوبصورت ہو جائے گا، اور ایسے ہی عمل کا نام احسان ہے نا۔ دیکھیے اس میں 2 درجہ ہے، پہلا درجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز سب کو نصیب نہیں ہوتی، بہت کم ایسے لوگ ہیں، اور بولتے ہیں نا اللہ والے جو ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، ہاں جو اپنے آس پاس اللہ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو چلو یہ درجہ اگر بہت لوگوں میں نہ ہو تو کم از کم دوسرا درجہ تو ہر شخص میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور محسوس کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، غلط کام کریں تو کانپ اٹھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنے نا باپ بیٹے کا، کہ باپ بیٹے تھے دونوں ایک باغ سے کہیں گزر رہے تھے، تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ ذرا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے پر چڑھ کر پھل توڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے پر چڑھ گیا اور پھل توڑنے لگا کہ اچانک بیٹے نے کیا کیا، چلانا شروع کر دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب باپ کیا ہوا، خوف کے مارے نیچے اتر آیا اور پوچھا کہ کون دیکھ رہا ہے، تو کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ میری بہنیں بچوں میں بھی احساسات پیدا کرنا چاہیے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم فلاں سے ڈراتے ہیں کہ تمہارے ابا آ جائیں گے تو میں تمہاری شکایت کر دوں گی، بچہ ڈر جاتا ہے، تمہارے دادا سے شکایت کر دوں گی، اس طرح سے ہم ڈراتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے ڈرانا چاہیے، ابا سے بھی ڈرائیں، اماں سے بھی ڈرائیں، دادا دادی سے بات نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انہیں ان سب سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ یا ان کے ڈرانے کے بجائے اللہ سے ڈرانا چاہیے، اللہ کا احساس ان کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہوں، اندھیرے میں ہو، کونے میں ہو، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، میری ماں دیکھے یا نہ دیکھے، میرا باپ دیکھے یا نہ دیکھے، کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ چیز بچوں کے دل میں ہونا چاہیے، ہاں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو جس انسان کی زندگی میں یہ سوچ داخل ہو جائے گی نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس کے اعمال الحمدللہ خود بخود صحیح ہو جائیں گی نا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الذین، وہ لوگ، قال لہم الناس، قال کہا، لہم ان سے، ناس لوگوں نے، یعنی وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لہم الناس، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، جمع ہو گئے ہیں، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی کیا ہو گئے ہیں؟ تمہارے خلاف، مطلب بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا، تو کیا ہوا؟ فَاخْشَوْهُمْ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ تو فَزَادَهُمْ، تو صحابہ کرام کا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا ایمان، یعنی ان سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں، ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، انہوں نے کہا، یعنی ان کی زبان پر کیا تھا؟ حسبنا اللہ، یعنی انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ونعم، وہ بہترین، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی کافی ہے ہم کو، اللہ ہم کو کافی ہے۔ فانقلبوا، پس وہ پلٹے، کون؟ صحابہ کرام، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اور کیا؟ وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم، نہیں، یمسسہم، اور ان کو نہیں پہنچی، سو، یہ کوئی تکلیف، یعنی ان کو کسی تکلیف نے نہیں چھوا، نہیں مس کیا، نہیں پہنچی۔ واتبعوا، اور انہوں نے حاصل کی، کیا حاصل کی؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا، اور وہ اللہ کی رضا انہوں نے حاصل کی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے فضل والا ہے۔ تو میری بہنیں یہ آیت نمبر 173 174 دیکھ لیتے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے پڑھی ہوں۔ تو یہاں یہ جو لفظ آیا ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ انسان کو بہت زبردست ڈھارس اور تسلی دیتا ہے نا، انسان کے اندر اعتماد اور یقین کی ایک لازوال قوت پیدا کرتا ہے، یعنی کافی ہم کو اللہ ہے، یعنی تیاری تو ہم نے سب کر لی ہے، باقی کمی وہ پوری کرے گا، کیونکہ اس کے راستے میں ہم نکل رہے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے یہی کلمہ پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جس شخص کے دل میں کوئی خوف آ رہا ہو، اس کو یہ کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوف سے نجات دیتا ہے، پریشانی سے نجات دیتا ہے، گھبراہٹ سے نجات دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ یہی کلمہ بار بار پڑھتے تھے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ پوری ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہاں حکم کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ تمام ذرائع استعمال کرے، تمام وسائل جو بھی ممکنہ ہو سب کرے، سب کو اکٹھا کر لے، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو میری بہنیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف سستی کے مارے کہ کرے کچھ نہیں، نہ کوئی ذرائع استعمال کرے، نہ کوئی وسائل استعمال کرے، نہ کوئی کوشش کرے، نہ کوئی جدوجہد، صرف یہ وظیفہ پڑھے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ایکل و توکل، یعنی پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ جب ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے آیا، اس نے اپنا اونٹ باہر کھلا چھوڑ دیا، تو آپ نے اس سے کیا پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایکل و توکل، یعنی کیا؟ پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ اسی طرح جو یہ کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ پر توکل کا اظہار ہے۔ ہم تو توکل کر رہے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ اپنی تمام محنت کوشش کو استعمال کرو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک سانپ آ جائے تو آپ صرف یہی وظیفہ پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، تو کیا وہ سانپ سے آپ بچ پائیں گے؟ بلکہ آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ اٹھیں گے، ڈنڈا لیں گے اپنے ہاتھ میں، اس کو ماریں گے، اور پھر یہ کلمہ پڑھیں گے۔ یعنی یہ کلمہ مایوس انسان کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہادر انسان کا ہے، یہ بزدل کا نہیں ہے۔ یعنی کوشش بھی کرنا ہے، اور اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، بلکہ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس آیت سے مقصود کیا ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی نا، اس کے بعد انہوں نے ہمت ہارنے کے بجائے کیا کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو قدم اٹھائے، اور جو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، تو اس پر اللہ کی مدد آئی نا، اور انہوں نے اللہ کی رضا پائی۔ اور اللہ کیا ہے؟ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب نا احد سے جب پلٹے ہوئے تھے نا، اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، تو یہ اس بارے میں آتا ہے کہ جب احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ مسلمانوں کو چیلنج کیا دیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ جنگ احد کے 1 سال بعد میں پھر آؤں گا، اور بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، یعنی پھر ایک جنگ ہوگی۔
مگر ہوا کیا کہ جب وعدے کا وقت قریب آیا، یعنی جنگ احد کے 1 سال بعد، یہ آیت اس کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھی نا، لیکن یہاں کیا ہے، یہ جو چند آیت جو میں آپ کو پڑھی ہوں نا، یہ جنگ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھی، مگر چونکہ اس کا تعلق بھی احد کے واقعات سے ہے نا، اس لیے اس آیت کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کہ جب وعدے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے کیا کیا، ہمت سے جواب دے دیا، اس کی ہمت جواب دے دی، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا، اپنا پہلو بچانے کی تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے، اور اس کا نعیم بن مسعود آتا ہے، نام آتا ہے، کہ اس نے کیا اس شخص کو بھیجا جس نے کیا کیا، مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور کرنی شروع کر دی، یعنی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس سے کیا اس کا مقصد تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو جائیں گے اور پھر وہ مقابلے پر نہیں آئیں گے۔ لیکن ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسلمانوں میں اعلان کر دیا، تو اس پر 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کیا کیا، ان کو لے کر بدر تشریف لے گئے، اور ادھر سے کیا ہوا، ابو سفیان بھی نکلا۔ اب دیکھا جب مسلمان بھی نکل رہے تو اس کو بھی مجبوراً نکلنا پڑا، اس نے بھی 2000 کا لشکر لے کر نکلا، مگر کیا ہو گیا، دو روز کی مسافت تک جا کر اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں ہوتا ہے، آئندہ سال آئیں گے، یعنی اس کی ہمت جواب دے گئی، اور اس کا مطلب کہتے ہیں ایک طریقے سے ان کا موڈ نہیں بن رہا تھا جنگ کرنے کا، اور وہ دیکھ بھی چکے تھے، جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کو دیکھ چکے تھے، جنگ احد میں بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے اس نے کیا کیا، اپنے ساتھی کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر آ چکے تھے، بدر کے مقام پر آ گئے تھے، تو آپ نے کیا کہ 8 روز بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں رہے، اور اس دوران کیا ہوا کہ اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ بھی اٹھایا، ہاں کمائی بھی کیا، نعمت بھی ملی، فضل اللہ کا ملا، اور پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدینہ پھر تشریف لے گئے۔ آیت نمبر 175 دیکھ لیتے ہیں، انما بے شک ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے جو کیا کرتا ہے، یخوفو خوف دلاتا ہے، کس سے، اولیاءہ جو اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے فلا تخافوہم، بس ان سے مت ڈرو، وخافونی، اب مجھ سے ڈرو، کیوں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے، کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان، دراصل یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں کیا کرا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ لیکن انسان کو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے اگر تم ایمان والے ہو، صاحب ایمان والے ہو۔ دیکھیں یہاں جو فرمایا جا رہا ہے اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوا، دوستوں سے ڈرانا، یعنی دوستوں سے ڈرانے کا مطلب ہے دشمن کا لشکر، قریش کا لشکر، ہاں ابو سفیان بھی کہہ سکتے ہیں، نعیم بن مسعود بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا۔ ہاں یخوف، خوف دلا رہا ہے، کیا خوف دلا رہا ہے کہ تمہارے دشمن بہت طاقتور ہیں، ہاں تاکہ نا صحابہ کرام ڈر جائیں، دین کا راستہ چھوڑ دیں، یعنی ایسی افواہیں اڑائی جا رہی تھی کہ دشمن بہت طاقتور ہے، تم کو ملیہ مٹ کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، شیطان کی چالیں ہوتی ہیں نا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا، ایسے لمحات اور مواقع ضرور آتے ہیں جب انسان کیا ہو جاتا ہے، جب شیطان انسان کو وسوسہ ڈلاتا ہے، کمزور کرتا ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے، کم ہمت ہونے لگتا ہے۔ تو شیطان کے دوست سے سمجھئے نا آپ لوگ کیا مراد ہے، یہ قریش والے بھی ہو سکتے ہیں، ابو سفیان بھی ہو سکتے ہیں، نعیم بن مسعود بھی ہے۔ تو اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ دشمن کی باتوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دیکھیں عام طور پر جنگ جب ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے نا کہ افواہیں نہ پھیلائیں، افواہ پر یقین نہ کریں، کیوں، کیونکہ بسا اوقات افواہوں سے جیتی ہوئی جنگ انسان ہار جاتا ہے نا، کیونکہ بری خبر کیا ہوتی ہے، انسان کو اندر سے پست ہمت کر دیتی ہے نا۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، ان سے مت ڈرو، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، بلکہ کس سے ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ یعنی تمہارے دل میں لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کس کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے نا، اگر تم مومن ہو۔ اور اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا ڈر غالب ہو ہر ڈر پر۔ کہتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں ہم کیا کرتے ہیں، اکثر کام کس وجہ سے کرتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، پڑوسی کے ڈر سے،
تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، لوگوں کا ڈر مت رکھو، اللہ کا خوف رکھو. جیسے وہ شعر ہے نا، کیا غم ہو جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یعنی پوری دنیا بھی اگر مل کر میری مخالفت کرے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی ہے. تو انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. اور اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان، اور خوف خدا کس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے حرام کام چھوڑ دے، غلط کام چھوڑ دے، غلط بات چھوڑ دے. جس چیز پر اسے یہ ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، اسے سزا دے گا تو اس کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں اور ایک ماحول بن جاتا ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یا کبھی ہم یہ جہنم کی آیت پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑھتے ہیں نا، تو ایک خوف سا ہم پر طاری ہو جاتا ہے نا، اور ہمارے آنسو نکلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، آنسو نکلنا اچھی علامت ہے، لیکن صرف یہی تک نہیں کہ آنسو آیا اور پھر اس کو پوچھ کر اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر گھر جا کر عمل کچھ بھی نہیں کیا، اپنے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. تو یہ خوف خدا نہیں ہے جو ہم ذرا سا وقتی طور پر روئے اور پھر بعد میں اٹھ کر بھول کر سب بھول گئے. تو یہ خوف خدا نہیں ہوتا. خوف خدا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دے، غلط بات چھوڑ دے، ہر غلط کام چھوڑ دے. اور جس بات کا اسے یہ پتہ اس پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، عذاب دے گا، میری پکڑ ہوگی، اس چیز کو چھوڑ دے. یہ چیز میری بہنیں کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 176 دیکھ لیتے ہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ غم کریں آپ، الذین وہ لوگ، یعنی نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ، الذین وہ لوگ، یسارعون جو کیا کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کس میں؟ فی الکفر، کفر میں جلدی کر رہے ہیں. یعنی کفر میں جتنی بھی ترقی کر رہے ہیں یا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں. یعنی جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو ان کی سرگرمیاں تمہیں کیا کریں؟ مایوس نہ کر دیں، آزردہ نہ کر دیں. انہم، بے شک، کیا ہے؟ لن یضر اللہ، وہ ہرگز کیا کریں گے؟ نقصان نہیں پہنچاتے، شیئن کچھ بھی، یعنی بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ کے یجعل، اللہ یجعل نہ رکھے، کیا؟ لہم ان کے لیے، یعنی یرید اللہ، اللہ یجعل، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نہ رکھے، لہم ان کے لیے، حظاً کوئی حصہ، فی الآخرت، یعنی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. اللہ کا یہ ارادہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. یہ بھی آیت مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تشریح کرتی ہوں. ان الذین اشتروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے کیا؟ کفر کو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، یعنی جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا ہے. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، یعنی وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. دیکھیں میری بہنیں کی اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھی سبھی کیا تھے؟ اسلام کے دشمن تھے، اور کیا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کو کیسے بھی مٹانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، چاہے اس میں مشرکین مکہ ہو یا یہود ہو یا مدینہ کے یہود ہو یا منافقین ہو یا دیگر قبائل عرب ہو. یہ سب لوگ کیا تھے؟ اسلام کو کچلنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی قدرت نہیں رکھتے، بس کیا کر رہے؟ اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واقعی غمزدہ بنا رہی تھی. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوششوں کے باوجود یہ لوگ اسلام کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے یا اسے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے. اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، اور بہت زیادہ پریشان تھے. جیسے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے کہ یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. تو اس بات کا قرآن میں اور بھی جگہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ کہہ کر تسلی دی ہے کہ تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے،
لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا نا، اور نہ ہی میرا پیغام پہنچا دینے سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ صرف اس پیغام کو پہنچا دینا۔ اب دیکھیے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جو شخص اللہ کو نہیں مان رہا ہے، دین کو نہیں مان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتنی کامیابی کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں آج بھی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اللہ کو نہیں مان رہے، جو اسلام کو نہیں مان رہے، جو دین کو نہیں مان رہے، کتنے کامیاب ہے، کتنے سکسیسفل ہے، کتنی ان کو دنیاوی ساری چیزیں ان کو فراہم ہوئی ہے نا۔ تو یہاں جو فرمایا کیا جائے، یرید اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، مین مقصود کیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہ چھوڑے، جو کچھ بھی ہے یعنی ان کی کوششوں کا، ان کی سرگرمیوں کا فائدہ انہیں دنیا میں ہی دکھا دے۔ اس لیے ان کی اپنی کوشش پر جو وقتی کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن اور مصلحت سے ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو آخرت میں یعنی ان کی آخرت کو مکمل طور پر پھر فائدے سے خالی کرنا چاہتا ہے نا، یعنی جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو فائدہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی فائدہ ہے، پھر ان کا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس سے پہلے کیا فرمایا جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے ان کے لیے، اور اس کے بعد آتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الحمدللہ یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہم ذرا سے اس آیت کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، یعنی اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں ان کے لیے موت نہیں رہتی، بلکہ ان کے لیے موت کیا بن جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد میں ان کے والد شہید ہوئے تو ان کو اور ایک اور شخص کے ساتھ ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور ہے نا آپ سب کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے نا، اور 70 لوگوں کو دفنانا، سب کے لیے الگ الگ قبر کھودنا اور کفن دفن کون لوگ کر رہے تھے؟ وہی لوگ کر رہے تھے جو جنگ میں شریک تھے، یعنی پریشان تھے، زخم کھائے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا صدمہ مسلمانوں کو لگا ہوا تھا، اور ان کے لیے ایک ایک قبر میں اور ان کے لیے قبر کھودنا۔ اس لیے ہوا کیا کہ ایک قبر میں 2 یا 3 لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا۔ اب ہر لوگوں کے لیے 70 قبریں تو نہیں کھودی جا سکتی تھی نا، تو ہر قبر میں کسی کو 2 کسی کو 3 کو ڈالا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا، یہ طریقہ بتایا کہ پہلے ان کو ڈالو، سب سے پہلے جو قرآن کا سب سے اچھا عالم ہو۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد، یعنی ان کے جو والد تھے جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جن کو قبر میں دفنا دیا گیا تھا، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی رکھوں قبر میں۔ سو میں نے کیا کیا، قبر کھود کر انہیں نکالا تو میں نے دیکھا کہ انہیں میں نے جیسے رکھا تھا وہ ویسے ہی ہیں، بس کہتے ہیں کہ ذرا سا کان خراب ہو گیا تھا ایک طرف سے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کی طرح شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان کے والد کے ساتھ ہوا۔ ان کی خود کی شہادت کے لیے 100 سال بعد انہیں ان کی قبر سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور کئی 100 سال بعد بھی ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ میری بہنیں یہ واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، نیٹ پہ بھی آپ جائیں گے نا، اوپننگ آف دا گریور آف صحابہ کرام، تو اس میں بھی آپ کو دکھے گا، بہت دھندلا سا فوٹو ہے، واضح تو نہیں ہے لیکن آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اوپننگ آف گریور آف صحابہ کرام۔ واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ حقیقی واقعہ ہے، اور 1932 کا واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمران تھے، اور ایک روز صحابی رسول حذیفہ بن یمان اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد شاہ فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے اور کہا، سمجھ میں آپ لوگوں کو بات آ رہی ہے نا کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ عراق میں شاہ فیصل اول 1932 کی بات ہے کہ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو صحابہ کرام تھے، صحابی تھے، وہ آپ کے شاہ فیصل کے خواب میں آئے اور کیا کہا کہ میرے مزار میں اور جابر کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہم دونوں کو کیا کرو، یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیں۔ یعنی یہ جو 2 صحابہ کرام تھے، حضرت جابر اور حضرت حذیفہ، یہ بغداد سے 40 میل دور، جس کا نام سلمان پاک ہے، 2 فرلانگ کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے مدفون تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے مزار میں پانی آ رہا، نمی آ رہی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیں۔ اب بادشاہ کیا ہوا کہ اپنی مصروفیت کی بنا پر دن کو یہ خواب بھول گئے۔ اب دوسری شب کو خواب میں پھر وہی بات کہی گئی اور وہ پھر بھول گئے۔ پھر تیسری رات حضرت حذیفہ بن یمان عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے
اور انہیں بتایا کہ میرے اور جابر کی قبر میں پانی اتر آیا ہے، لہٰذا آپ ہماری مزار محفوظ مقام پر منتقل کر دیجئے۔ ہم دو بار شاہ عراق کو بتا چکے ہیں، مگر وہ مصروفیت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ اب جب مفتی اعظم نے خواب سے جب بیدار ہوئے تو 1300 سال بعد خواب میں تشریف لانے والے صحابی کی بات سے پریشان ہو گئے اور فوراً وزیر اعظم نوری سعید پاشا سے ملاقات کر کے انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے واقعہ سننے کے بعد کہا کہ ہاں، میں ان کو 2 بار خواب میں دیکھ چکا ہوں اور انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا۔ مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے حکم پر مجھے بھی یہ حکم دیا، تو مفتی اعظم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے حکم پر عمل کرنے پر زور دیا۔ لیکن بادشاہ تبدیلی مزارات سے پہلے احتیاطاً وہ اس بات کا ثبوت چاہتے تھے واقعی مزار میں پانی داخل ہو چکا ہے یا محض خواب ہے۔ ظاہر سی باتیں بولتے ہیں نا، خواب کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ پھر لوگ ان پر انگلی اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو ہدایت دی کہ قریب کے مزارات کی مٹی کو ٹیسٹ کرا دیں، کیونکہ شاہ عراق کو ڈر تھا کہ محض خواب کی بنا پر صحابہ کرام کے مزارات کی بے حرمتی نہ ہو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے کیا ہوا؟ اس مٹی کو ٹیسٹ کے لیے جانچ کے لیے چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عراق کے جو محکمہ تعمیرات تھے، انہوں نے کیا کیا؟ مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر کیا کیا؟ انہوں نے بورڈنگ کرا کے دیکھا۔ مفتی اعظم بھی وہاں موجود تھے اور ان سے نکلنے والی مٹی کو کیا کیا؟ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب رپورٹ میں کیا ہوا کہ مٹی بالکل خشک تھی، اس میں نمی تک نہیں تھی۔ اب رپورٹ ملنے کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ عراق اور مفتی اعظم وغیرہ سب بے فکر ہو گئے اور آرام کی نیند سو گئے۔ اسی رات پھر حضرت حذیفہ بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے اور اپنی بات دہرائی کہ ان کے مزارات منتقل کرائے جائیں، لیکن بادشاہ کیا تھے؟ بورڈنگ وغیرہ تو سب کرا چکے تھے اور رپورٹ بھی ایک دم اطمینان بخش تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اسے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ اگلی رات حذیفہ مفتی اعظم عراق کے خواب میں تشریف لائے اور اب کی دفعہ ان سے ناراض ہو کر کہا کہ ہمارے مزارات میں پانی گھستا چلا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں جلد از جلد یہاں سے منتقل کرا دیں۔ اب مفتی اعظم گھبرائے پریشان بادشاہ کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ اب بادشاہ خود جھنجھا سا گیا اور جھنجھاٹ اور ناراضگی کے عالم میں کہنے لگا کہ مفتی صاحب، آپ نے ساری رپورٹ دیکھ چکے ہیں اور آپ خود بھی اس موقع پر موجود تھے، پھر کیوں آپ مجھے پریشان کرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن مفتی اعظم اس بات پر ڈٹ گئے کہ مزارات کھلوا دیجئے اور انہیں دوسری جگہ منتقل کرا دیجئے۔ اب شاہ عراق نے کہا کہ اچھا تو آپ فتویٰ دے دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ فتویٰ دے دیا اور یہ فتویٰ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کا یہ فرمان کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی ظہر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ، حضرت جابر کی مزارات کھولے جائیں گے اور انہیں دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ اب یہ خبر کیا ہو گیا؟ اخبارات میں شائع کرا دیا گیا، ٹی وی میں، ریڈیو میں اعلان ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 1300 سال بعد قبروں کی تبدیلی اور اس کے متعلق اس خبر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ اب یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلم غیر مسلم دنیا سے تار، ٹیلی فون، خطوط وغیرہ شاہ عراق کے پاس آنے شروع ہو گئے اور ان خطوط میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے مزارات کی منتقلی میں شریک ہونے کی درخواست کی، اور چونکہ حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کے ارکان ادا کر رہے تھے، ان سب لوگوں نے اصرار کیا کہ مزارات کی تبدیلی کی تاریخ کو بڑھا دیا جائے، یعنی توسیع کر دی جائے تاکہ صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکے اور ان کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ عیسائی کمیونسٹ ممالک کے عوام، خبر رجاء ایجنسیوں نے بھی دن مانگنے شروع کر دیے، تو شاہ عراق کے لیے یہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے، کیونکہ ایک طرف تمام عالم اسلام کا اصرار اور دوسری طرف خواب میں جلد از جلد منتقلی کی ہدایت تھی۔ اور اگر مزارات میں واقعی پانی رس رہا ہے تو مزید دیر ہونے سے مزارات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آخر ایک ترکیب یہ کی گئی، وہ یہ کہ دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھدوا کر اس میں سیمنٹ بھرا دی گئی تاکہ پانی آگے نہ آ سکے، اور دوسرا شاہی فرمان جاری ہوا کہ اب مزارات کی منتقلی عید الاضحیٰ کے 10 دن کے بعد ہوگی۔ اب ان 10 دنوں میں دنیا کے مسلم غیر مسلم ملکوں سے دلچسپی رکھنے والے عوام بغداد سے 40 میل دور سلمان پارک کی جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ اور میری بہنیں یہ بات یاد رہے کہ اس دوران صحابہ کرام خواب میں تشریف نہیں لائے۔ اس موقع پر عراق میں اپنے ملک میں آنے والے ہر مذہب اور عقیدہ رکھنے والے لوگوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ، کرنسی وغیرہ کی تمام پابندیاں ختم کر دی گئی۔ بالآخر
حج کے 10 دن بعد پیر کے روز جب 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو واقعی صحابہ کرام کی قبر میں پانی اتر چکا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا، پہلے سے تیار ایک کرین جس میں ایک اسٹریچر رکھا ہوا تھا مزارات میں داخل کر کے نعش مبارک کو یک کے بعد دیگر باہر نکالا گیا، اور اس موقع پر اسلامی سربراہان مصر کے شاہ فاروق اور جو اس وقت کے ولی عہد تھے اور دیگر علماء وزراء نے اسٹریچر سے نعش مبارک کو عقیدت اور احترام سے وہاں موجود شیشے کے باکس میں لٹایا، اور اس واقعے کی کارروائی کو ایک جنرل فلم ساز کمپنی نے وہاں موجود لوگوں کے لیے 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی اسکرین پر بنائی ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے دکھایا، اور کہتے مزید 4 بڑے بڑے اسکرین اس لیے لگائے گئے کہ 5 لاکھ افراد جو نعش مبارک کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بھی آرام سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھتے رہیں۔ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد صحابہ کرام کے کفن اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹہ قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگرچہ حذیفہ بن یمان کا انتقال ہجری 36 میں اور حضرت جابر کا انتقال ہجری 74 میں ہوا تھا، دونوں صحابہ کرام کے چہرے نور سے چمک رہے تھے، آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی، اور وہاں موجود لوگوں نے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہی تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک جرمن ماہر امراض آئیز اسپیشلسٹ وہاں موجود تھا۔ اس نے خود اتنی پراسرار اور چمکیلی آنکھیں دیکھی تو فوراً وہ مفتی اعظم کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ مجھے مذہب اسلام کا درس دیجیے، اور یوں اس موقع پر مفتی اعظم کے ہاتھوں اسلام لے آیا۔ اور عام پبلک کے دیدار کے لیے جب چہرے مبارک پر سے کفن ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت عراق کی فوج نے صحابہ کرام کو توپوں کی سلامی پیش کی۔ جس وقت جنازے کو کندھا دے کر نئے مزارات کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت عراقی فضا میں غوطے لگا کر صحابہ کرام کو سلامی پیش کر رہی تھی، اور مجمع پر منو ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول برسائے جا رہے تھے، اور مزارات کی منتقلی کا سفر مجمع کی وجہ سے 4 گھنٹے میں طے ہوا۔ اور جب یہ جنازہ نئے مزارات کے قریب پہنچا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس پہنچے تو عراقی بحریہ، فضائیہ، بریہ فوج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کاندھا دینے والے سربراہان، مملکت، وزراء اور علماء پر پھول برسائے گئے، اور میری بہنیں جس وقت صحابہ کرام کو نئے مزارات پر منتقل کیا جا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کے نعروں اور فوجی بینڈ اور توپوں کی دھن گرج سے گونج رہی تھی۔ 1300 سال کے بعد قبروں کی منتقلی کے اس موقع کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔